بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھا، جو کہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں سے کچھ بیان کریں، تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لوں۔ پس میرے ماموں کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی عظیم تھے اور دوسروں کے نزدیک بھی نہایت معظم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد سے ذرا لمبے تھے اور دراز قد سے ذرا پست تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نحیف اور کمزور جسم والے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم فربا اور موٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ آپ کی آنکھیں سیاہ اور پلکیں دراز تھیں۔ آپ کے چہرہ مبارک میں درازی نہیں تھی، بلکہ کسی قدر گولائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک قدرے گھنگریالے تھے، جن کے درمیان سے آپ مانگ نکال لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو بڑھا لیتے تو آپ کے بال مبارک کانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے۔ آپ کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا۔ آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ آپ کے ابرو مبارک باریک اور خمدار تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک باریک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی۔ آپ کی ناک مبارک اونچی تھی، اس پر ایک نور اور خاص چمک تھی۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، رخسار مبارک ہموار تھے، دہن مبارک کشادہ تھا، سامنے کے دانتوں میں قدرے کشادگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی اور پیٹ مبارک پر بال نہیں تھے، سینے سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر سی تھی۔ آپ کے جوڑوں کی ہڈیاں اور کندھے مضبوط تھے۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے۔ آپ کے بازو اور کلائیاں لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں دراز تھیں۔ آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا۔ پیٹ مبارک باہر نکلا ہوا نہیں تھا۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدم اٹھا کر چلتے، جھک کر اور وقار کے ساتھ چلتے۔ آپ کی چال مبارک تیز تھی، گویا کسی ڈھلوان میں اتر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ہمیشہ زمین کی طرف پست رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو آدمی سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف دیکھتے تھے تو پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے۔ ناظرین، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تھا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول رکھتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جلدی مانوس ہو جاتا تھا اور آپ کی عقیدت اس کے دل میں بیٹھ جاتی تھی۔ ناظرین، ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے کئی گنا بڑھ کر حسین لگ رہے تھے۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لینے والی زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ اسلام کے مشہور شاعر
صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں۔ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ آپ کو ایسا ہی پیدا کیا جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ ناظرین، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی تفصیل نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا۔ یہ تھی ہماری حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اسی طرح ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے ہیں۔ یہ رسول ہم ہی میں سے ہیں۔ ہم ان کا حسب نسب، ان کی سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک جانیں، اس کی عبادت کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت پوری کرنے، رشتہ داروں کی خبرگیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کی پوجا پر مجبور کر سکے۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے، نئے سے نئے ظلم ڈھائے، ہمیں ہر طرح تنگ کیا۔ آخر کار جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا۔ ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔